والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا تھا، سورہ کہف کا بیان ہو رہا تھا اور اس کی تقریباً ہم نے 19 آیات کی تفسیر مکمل کر لی تھی، اور یہاں تک ہم بات میں پہنچے تھے کہ جیسے کہ میں پھر بار بار خلاصے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے بعض اوقات نئے لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو پچھلا اگر واقعہ نکل گیا ہو تو ان کو پھر اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارکہ کے بعد جب لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوا تو اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ بت پرست بادشاہ تھا اور اس نے سب کو زبردستی بت پرستی کی طرف مائل کیا تھا، اور جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو وہ قتل کروا دیا کرتا تھا۔ تو یہ 7 نوجوان اس کی بستی کے تھے جو مسلمان تھے، ان کا ایک کتا تھا۔ یہ بادشاہ کے دربار میں گئے، کلمہ حق بیان کیا تو بادشاہ ان کے قتل کے بھی در پہ ہوا، تو یہ نوجوان حکمتاً اس شہر کو چھوڑ کر ایک شہر کے باہر ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی تھی، اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ آ گیا تھا۔ دقیانوس بادشاہ کو جب کچھ اطلاع ملی کہ وہ نوجوان اس غار کی طرف گئے ہیں تو اس نے ایک شخص کو مقرر کیا کہ ان کے غار کے دروازے کے سامنے ایک دیوار بنا دی جائے اور ان کو اندر مطلب چن دیا جائے، مر جائیں وہیں پر ہی۔ تو وہ نیک آدمی تھا، اس نے ایک تختی کے اوپر ان کے تمام احوال لکھ کر اس دیوار کے نیچے رکھ دیے اور دیوار اس پہ بہرحال قائم کر دی، اور ویسی ہی ایک تختی مکمل احوال کے ساتھ اس نے شاہی خزانے میں رکھ دی تھی۔ یہ نوجوان وہاں پر ایک روایت کے مطابق تقریباً 300 برس تک سوتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو 300 برس تک کوئی ان کو شور شرابہ نہیں ہوا، ان کی جوانی سلامت رہی، ان کے کپڑے بھی سلامت تھے۔ لیکن 300 برس میں دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ گزرے، اور وہ زمانہ آیا کہ بیدروس بادشاہ وہاں پر حاکم ہوا۔ یہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، اور مطلب اللہ تعالیٰ مسلمان بادشاہ تھا۔ تو تب جب نوجوان جاگے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کچھ بھوک لگ رہی ہے، تو بازار بھیجا اور دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا سکہ اس نوجوان نے استعمال کیا، تو انہیں پکڑ لیا گیا کہ شاید کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، اور یہ نوجوان قسمیں کھا رہے تھے کہ نہیں بھائی یہ تو دقیانوس زمانے کا بادشاہ ہے اور اسی زمانے کا سکہ ہے۔ تو اس شہر کے حاکم کو جب یہ معاملہ معلوم ہوا تو وہ سب کو لے کر وہاں پہنچا، اور جا کے اس نوجوان نے اپنے ساتھیوں سے ملوایا اور پوری حقیقت حال بیان کی، اور پھر دقیانوس بادشاہ کو بھی اطلاع ملی، وہ بھی وہاں پر آیا، اور یہ سارا واقعہ حقیقتاً اس لیے ہوا، اس میں حکمت اللہ کی یہ بہت بڑی پوشیدہ تھی کہ اس زمانے میں یعنی بیدروس زمانے کے بادشاہ کے زمانے میں 2 گروپ بن گئے تھے، جن میں سے ایک گروہ یہ کہا کرتا تھا کہ آخرت میں اٹھنا یہ ممکن نہیں ہے، یہ مطلب ہمیں اس پہ یقین نہیں آتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ سب پر منکشف کر دیا، وہ جو دیوار کے نیچے سے تختی تھی وہ بھی نکلی، پھر بادشاہ کے خزانے میں جو تختی تھی وہ نکلی، اس کو ملایا گیا، دونوں کے مضامین ایک جیسے تھے، تو سب کو یقین آ گیا کہ یہ حق ہے، اور اللہ نے 300 برس ان کو سلا کے پھر جگایا ہے۔ تو اس سے پھر وہ لوگ جو شکوک و شبہات کا شکار تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ جب اللہ تعالیٰ 300 برس تک سلا کر اور بالکل بے عینی ویسے اٹھانے پر قادر ہے تو پھر وہ ختم کر کے بھی ہمیں اٹھا سکتا ہے، تو وہ اس کے قائل ہو گئے تھے۔ تو یہاں تک یہ بات پہنچی تھی کہ یہ غار میں پہنچے، پھر وہاں سے جاگنے کے بعد آپس میں بحث کی کہ ہم کتنے عرصے ٹھہرے ہیں، تو کسی نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم عرصے میں، اور پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو ایک کو چاندی کا سکہ دیا کہ تم بازار جاؤ اور کچھ لے کر آؤ، یہ بات ان کی چل رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پچھلی 19ویں آیت میں تھا کہ انہوں نے کہا تھا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی کا سکہ دے کر بھیجو شہر میں، پھر وہ وہاں پہ جائے، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پھر وہ غور و تفکر کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور پھر اس کھانے میں سے کچھ کھانے کے لیے بطور رزق تمہارے لیے لے آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور اسے چاہیے جو شخص جا رہا ہے کہ بالکل نرمی کے ساتھ وہاں پر معاملہ کرے، سختی وغیرہ بالکل نہ کرے، کسی بھی لحاظ سے کوئی بے احتیاطی نہ کرے، اور کسی کو ہمارے بارے میں اطلاع نہ دے۔ کیونکہ ابھی تو یہ سمجھ رہے تھے دقیانوس بادشاہ کا دور ہے، تو انہوں نے کہا کہ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے، تمہارے بارے میں ان کو دقیانوس بادشاہ اور اس شہر والوں کو پتہ چل جائے گا، یرجموکم، تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، اور یا پھر تمہیں اپنے مذہب کے اندر لوٹا لیں گے، واپس وہاں پر لے جائیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور ایسا ہوا تو پھر تمہیں بالکل کامیابی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ،
اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی، انہیں اطلاع دے دی لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی ان کا معاملہ لوگوں پر ظاہر ہو گیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ کا آخرت میں اٹھائے جانے والا وعدہ بالکل سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس بات کو تاکہ لوگ جان لیں کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ ضرور قائم ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام فرمایا کہ 300 برس تک وہ نوجوانوں کو سلایا اور پھر اٹھایا تاکہ منکرین قیامت بالکل جان لیں کہ یہ بالکل حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ضرور اٹھائے گا۔ لہٰذا اس سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو یہ کہتے ہیں کہ جی قیامت میں اٹھائے جانے سے مراد حقیقتاً اٹھایا جانا نہیں ہے، بلکہ اس کی مختلف تعویلات کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں، ان آیات کو ان کے ظاہر پر رکھنا واجب ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہمارا انتقال ہوگا تو ہم کئی سو برس تک جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا قبر میں رہیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو اٹھائے گا اور ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور وہاں اپنی سابقہ زندگی کا، دنیاوی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا، اب جب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ قرآن پاک میں اجمالی طور پر بیان کرتا ہے اور قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، لہذا اگر آپ سیاہ ستہ کی روایات اٹھا کے پڑھیں گے تو اس واقعے کو تفصیل سے وہاں بیان کیا گیا ہے۔ لہذا اب یہاں پر تو شارٹ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پھر یہ نوجوان وہاں پر گئے اور وہی معاملہ ہوا کہ ان کو یہ منکشف ہو گیا، ان کا تمام معاملہ کہ یہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہیں۔ پھر وہ وہاں کا حاکم ان کے ساتھ آیا، پھر یہ بیدروس بادشاہ کو اطلاع دی گئی اور وہ وہاں پر آیا، اور وہاں پر آنے کے بعد جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جیسے حدیث کے اندر آیا کہ پہلے ان سے ان کی ملاقات ہوئی باقاعدہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا تو یہ نوجوان اندر گئے اور جا کر سو گئے اور ان کا وہاں پر انتقال ہو گیا، کیونکہ معاملہ منکشف ہو چکا تھا۔ سب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان نوجوانوں کو 300 برس تک اللہ نے سلایا ہے، اور جو اللہ کی اس میں حکمت پوشیدہ تھی، یعنی آخرت میں اٹھائے جانے کے بارے میں شکوک و شبہات کا دور کیا جانا، وہ مقصد حاصل ہو گیا تھا، لہذا اندر ہی نوجوان سو گئے۔ اب چونکہ یہ نوجوان نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، انہوں نے بادشاہ کا جو حق کلمہ ہے اس کو بلند کیا تھا، تو یہ بزرگ لوگ شمار ہوئے۔ تو پھر وہ جو بادشاہ تھا بیدروس، وہ بڑا خوش عقیدہ بادشاہ تھا، تو ان میں آپس میں اختلاف ہوا کہ ہم کیا کریں۔ تو بعضوں نے کہا ہم اس پر ایک عمارت تعمیر کر دیتے ہیں تاکہ اس غار کے پاس، تاکہ لوگ اس میں آ کے اسٹے کریں اور وہاں پر اللہ کی عبادت کریں اور ان لوگوں کے قرب کی برکت سے برکات حاصل ہوں، اور بعض نے کہا نہیں ہم یہاں پہ ایک مسجد بنا دیتے ہیں تاکہ ان بزرگوں کے قرب میں لوگ عبادت کر کے درجات کی بلندی کا سامان کریں۔ جیسے اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا اور ان پہ برکات اور اللہ کی رحمتوں کو نزول ہوا، تو ان کے ساتھ اگر ہم بھی رہ کر عبادت کریں گے تو جو رحمتیں برکتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں وہ ہم پر بھی نازل ہوں گی۔ کیونکہ دیکھیں نوجوانوں نے جو پچھلی آیات تھیں، ان نوجوانوں نے آپس میں یہی کہا تھا کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو سب سے الگ ہو کر غار میں پناہ لے لو، یعنی اِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، کہ سب سے الگ ہو جاؤ اور ان لوگوں سے بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پوچھتے ہیں۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو غار میں پناہ لے لو، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان پیدا کر دے گا۔ یہ 16ویں آیت میں تھا، تو گویا کہ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام تھا کہ تم غار میں جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت و برکتوں کو نزول فرمائے گا۔ تو پھر ان لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوا کہ ہم کیا کریں، کون سے ایسا عمل کریں کہ جو اللہ کی رحمت برکتیں ان لوگوں پر نازل ہوں ان میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم یہاں پر کوئی عمارت بنا دیتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، جو غالب آ گئے تھے زیادہ تعداد میں تھے، جن میں وہ بادشاہ بھی شامل تھا بیدروس، انہوں نے کہا نہیں ہم یہاں پہ ایک مسجد تعمیر کریں گے اور اس میں لوگ عبادت کریں گے، تو جو رحمتیں برکتیں ان پر نازل ہو رہے ہیں وہ ہم پر بھی نازل ہوں گے، یعنی یہ اس نیت کے ساتھ انہوں نے کیا۔ جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اور یاد کرو جب وہ لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے۔ کیا جھگڑنے لگے؟ قَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو وہ بولے کہ ان کے غار پر کوئی عمارت بنا دو تاکہ ان کی غار دور سے معلوم نظر آ جائے اور لوگ اس کی بے ادبی کے مرتکب نہ ہوں، ایک قابل تعظیم سی عمارت بنا دو تاکہ تعظیم کا تصور پیدا ہو جائے۔ ربهم اعلم بهم، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔
قال الذین غلبوا علی امرہم، تو پھر وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، قسم ہے، یعنی یہ اس میں قسم والا معنی پوشیدہ ہے، اس لیے ترجمہ قسم والا ہم کریں گے کہ ضرور ہم بنا دیں گے ان پر، یا قسم ہے ہم کو کہ ہم ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ دیکھیے اب یہ اصل ہے اس بات کی کہ جو مزارات پر حاضر ہوا جاتا ہے، کیونکہ صاحب مزار جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اور اسی کا مزار بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ مزار کی حقیقت یہ تھی کہ پہلے دور میں تو ایسے مزارات وغیرہ نہیں تھے، باقاعدہ ان پہ عمارات نہیں تھیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر آپ کے بعد جو صحابہ کرام کا دور تھا اس میں بھی ایسا رواج نہیں تھا، اور پھر تابعین سے یہ سلسلہ باقاعدہ شروع ہوا، اور اس کی لاجک یہ تھی ان عمارات کے بنانے کی یا مزارات کے بنانے کی یا گنبد اس پر قائم کرنے کی، کہ پہلے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لوگ سختی سے عمل کرتے تھے، اور آپ نے قبور کے احترام کا حکم دیا تھا، ایک عام مومن کی بھی قبر کے احترام کا حکم دیا تھا، اور اس پر بیٹھنا، اس پر پاؤں رکھنے کو، بلکہ ٹیک لگانے کو نبی کریم منع فرماتے تھے۔ جیسے کہ ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، نہ تو قبر والے کو تکلیف پہنچا نہ وہ تجھے تکلیف پہنچائے۔ تو اس کی تفسیر یہی شرح یہی بیان کی گئی ہے کہ اس نوجوان کی قبر سے ٹیک لگانے کی بنا پر، چونکہ ایک قبر کی ایک بے حرمتی سے ہو رہی تھی، تو اس سے مردے کو اذیت ہو رہی تھی، اور پھر فرمایا کہ نہ یہ تجھے اذیت پہنچائے، یعنی میدان محشر میں پھر یہ نوجوان، یہ جو قبر والا، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے اور تجھے تیری گرفت کر لے کہ تو نے اس کو قبر میں اذیت پہنچائی تھی۔ تو اللہ نے، نبی کریم نے فرمایا کہ نہ تو اس صاحب قبر کو تکلیف پہنچا، نہ یہ تجھے بروز قیامت اذیت پہنچائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر کی بے حرمتی کرنا منع ہے۔ جب جیسے دور آگے گزرتا رہا تو لوگ تعلیمات اسلام سے کچھ دور ہوئے، عمل میں تھوڑی کوتاہیاں پیدا ہونی شروع ہوئیں، غفلت طاری ہونے لگی، تو لوگوں نے قبور کا احترام کرنا آہستہ آہستہ چھوڑا۔ تو اس وقت پھر فقہائے اسلام نے اجازت دی کہ کم از کم جو علماء ہیں، فقہاء ہیں یا اولیاء عظام ہیں، ان کی قبور پر ایک قبہ قائم کر دیا جائے، گنبد قائم کر دیا جائے، تاکہ یہ دوسری قبور سے ممتاز ہو جائے، اور لوگ عام قبروں کی اگر بے ادبی کے مرتکب ہو بھی رہے ہیں تو کم از کم ان اولیاء، علماء اور فقہاء کی قبور کی بے ادبی سے تو محفوظ ہو جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پہ زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمائے، ان کی گرفت ہو جائے۔ جب ایک عام مومن کی قبر کی بے حرمتی منع ہے تو اولیاء عظام کی بدرجہ اولیٰ منع ہوگی، فقہاء اور علماء کی زیادہ منع ہوگی۔ اس لیے انہیں بے ادبی سے بچانے کے لیے فقہاء نے اجازت دے دی کہ یہ ایک گنبد تعمیر کر دیا جائے، اور اس میں بیسک لاجک یہی تھی کہ صاحب قبر کی تعظیم کا تصور پیدا کرنا، تاکہ لوگ بے ادبی کے مرتکب نہ ہو سکیں، اور سائے میں بیٹھ کر، اس گنبد کے سائے میں آرام سے بیٹھ کر وہ وہاں پر جو قرآن پڑھنا چاہیں، ایصال ثواب کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکیں، اور پھر اس کا مطلب ایک رواج سا قائم ہو گیا اسی نیت۔ لہذا معلوم ہوا کہ فی نفس ہی قبر کے اوپر عمارت بنانے کا مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ فی نفسی ہی کوئی عمارت بنانے کا نبی کریم کی طرف سے حکم ہے، لیکن اس سوچ کے ساتھ کہ کم از کم صاحب علم اور جو مطلب صاحب تقوی ہے، پرہیزگار، متقی، یعنی اولیاء، علماء اور فقہاء، ان کی قبور کو بے ادبی سے محفوظ رکھنے کے لیے اس طرح معاملہ کیا جائے۔ اور اس زمانے میں یہ قبے بنتے رہے اور کسی نے بھی اس پر انکار نہیں کیا، نکیر نہیں فرمائی، یعنی اس زمانے کے فقہاء پھر اس کے جواز پر ہی متفق رہے کہ لوگوں کو بے ادبی سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ اس طرح کے قبے تعمیر کر لیے جائیں۔ لہذا یہ چلتا رہا اور ہر دور کے اندر ہوتا رہا۔ اس سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ اگر کوئی مزار بنانا چاہیں گے، قبر پہ عمارت بنانا مقصود ہوگی، تو وہ صرف عالم کے ہو سکتی ہے، فقیہ کے ہو سکتی ہے، اور یا کسی اللہ کے ولی کے ہو سکتی ہے۔ آج کل دور ایسا چل پڑا ہے کہ جو مطلب ہمیں بزرگ محسوس ہوتا ہے ہم اس کو ایک مزار بنا دیتے ہیں، حالانکہ قبر کے اوپر عمارت ہر ایک کی نہیں بن سکتی ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہوگا کہ قبر پر عمارت بنانا لغو ہے، بیکار ہے، اور عام آدمی کی قبر کے اوپر عمارت نہیں بنائی جائے گی، قبہ یعنی مزار ٹائپ نہیں بنایا جائے گا، یہ ممنوع ہوگا، کیونکہ یہ ایک زیادتی ہے، لغو چیز ہے، بیکار کام ہے، اور نبی کریم نے اس کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ اس کی اجازت وہیں پر ہوگی جہاں پہ ایک مفتی، ایک عالم، ایک فقیہ، یعنی جو باقاعدہ مفتی ہے، بصیرت رکھتا ہے، وہ یہ دیکھے کہ ہاں اس صاحب قبر کی تعظیم ہونی چاہیے، اور کم از کم لوگوں کو اس کی قبر کی بے حرمتی سے بچانا چاہیے، تو وہاں پر پھر یہ جواز نکلے گا۔
اب یہاں پر یہ ہمارے ہاں آج کل کے دور میں صورتحال یہ ہے کہ ہر شخص جس سے ہم کسی بھی لحاظ سے عقیدت رکھتے ہیں، چاہے وہ عالم، مفتی اور اللہ کا ولی ہو نہ ہو، ایک دیکھتے ہیں کہ قبر کے اوپر قبہ تعمیر کر دیا گیا، اور پھر لوگوں کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عقیدت قائم کر کے فوراً وہاں پہ پھول بھی چڑھانا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو مقصد تھا کہ علماء، فقہاء اور اولیاء کی قبور کو عام قبروں سے ممتاز کرنا، وہ لاجک ختم ہو گئی، وہ معاملہ ختم ہو گیا، وہ حکمت ختم ہو گئی، اور ہر ایک عام آدمیوں کی اکثر عام آدمیوں کی قبروں پہ بھی قبے تعمیر ہونے لگے۔ اور المیہ یہ ہے کہ یہ قبے تعمیر وہ کر رہے ہیں جو صاحب علم لوگ ہیں، یعنی ان کو خود معلوم ہے کہ بھئی ایسا عام آدمی کی قبر پہ قبہ تعمیر نہیں ہو سکتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ما بہل امتیاز یہ قبہ تھا۔ ما بہل امتیاز مطلب عام قبور سے امتیاز پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا، تو پھر عام آدمی کی قبر پہ آپ قبہ بنا دیں گے تو جو مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا۔ لیکن بہرحال یہ آج کل کے دور میں بھی ہو رہا ہے، اور منع کیا جائے تو وہ سامنے والے کو خاموش کروانے کی ضرور کوشش کی جاتی ہے، اپنی غلطی تسلیم نہیں کی جاتی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر قبہ بنے گا تو صرف عالم کی قبر پہ ہو سکتا ہے، فقیہ کی قبر پہ، مفتی کی قبر پہ ہو سکتا ہے، اور اولیاء کرام کی قبر پر ہی قبہ بنانے کا جواز ہو سکتا ہے، اور کسی کا نہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم اپنے کلام کو جاری رکھیں گے تاکہ یہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے اور بہت سارے متنازع امور جو ہیں وہ منکشف ہو جائیں۔ لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا